اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ کافرون کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی عملی زندگی کے حوالے سے ایک حکم صادر فرمایا ہے، تو اس کے مناسبت سے آج پھر ابتدائی طور پہ 2-3 جملے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے اس کی تقسیم کی ہے کہ اس طرح سے نسل آدم جو ہے وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 گروہ میں تقسیم کی ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو اس نظریے کو تسلیم کر رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور اس کا جو خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ، اور عملی زندگی میں ان کا جو طرز عمل ہے، ان کا جو بیہیویئر ہے، معاشرے کے اندر زندگی بسر کرنے کا جو سلیقہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین کرتے ہیں، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اپنے طرز عمل پہ ندامت محسوس کرتے ہیں اور فوری طور پہ طلب مغفرت کرتے ہیں اور توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان حضرات کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ صرف اس حد تک ہی نہیں کہ بلکہ عملی زندگی میں انسانی معاشرہ ہے، کوئی معاشرہ ایسا روئے زمین پر ابھی تک وجود میں نہیں آیا یا نہیں آ سکا کہ جس میں سارے کے سارے مومن رہتے ہوں۔ حتیٰ کہ آپ پیغمبران کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، خود رسول اسلام سلام اللہ علیہ کی حیات مبارکہ، یہ سورہ منافقون جو ہے یہ ابتدائی طور پہ اس کی جو شان نزول ہے یہ مدینہ کے ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے آپ کو ظاہری طور پہ مسلمان کہتے تھے اور دعوی یعنی ایمان کرتے تھے، لیکن عملی طور پہ جھوٹ بولتے تھے اور ان کا دعویٰ جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا۔ اب شارع مقدس اسلام جو ہے وہ ایک حکم دیتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس نظریے کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ ان کو ایک اور کام فریضہ بھی انجام دینا، اور یہ بہت ہی اہمیت کا حامل حکم ہے، ورنہ اگر اس حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا تو ایک نسل کے بعد دوسری اور تیسری نسل جو ہے وہ اپنی شناخت کھو بیٹھے گی۔ انہیں کیونکہ یہ چیز کلیریفائی ہی نہیں کی جائے گی، کیونکہ جو حکم ہے وہ ہے لکم دینکم ولی دین۔ وہ جو سٹائل آف دین کہتے ہیں سٹائل آف لائف کو، وہ لوگ جو ایک ایسے طرز عمل زندگی کے طرز عمل پر عمل پیرا ہیں جو الحمدللہ رب العالمین کے نظریے کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور عملی زندگی میں جو نفس کی خواہشات کہتی ہیں اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہیں، یاد ان کا ہی دوسرا پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ زباناً تو کہتے ہیں، بعض حضرات کا نقطہ نظر یعنی مسلمان معاشروں میں یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک کہتے ہیں، بعض حضرات آگے علی ولی اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن زباناً اقرار کے بعد عملی زندگی میں جب عمل کی بات آتی، جوانی کو استعمال کرنا ہے، مال کمانا ہے، مال خرچ کرنا ہے، تو وہ جو
پیچھے سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے لا الہ الا اللہ کی کہ لا حاکم الا اللہ، وہ جب عملی زندگی میں بات آتی ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اللہ کی دی ہوئی جوانی یعنی عمل کا جو اختیار ہے اس میں اللہ کے حکم کو مانا جائے، مال کمانے میں اللہ نے جو راستہ بتایا حکم دیا اس کے مطابق مال کمایا جائے، اس کے مطابق مال خرچ کیا جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو پیچھے کرتے ہیں اور جو نفس کا تقاضا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم ان کو بھی کافر کہتا ہے، اور اب وہ ایک حکم دیتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، لیکن کب کرنا ہے یہ ہم اس پر بحث کر رہے تھے۔ میں نے کہا تھا 2 مراحل میں سے پہلے اس پروسیس کو گزارنا ہے۔ 2019 میرا گھر، میرا محلہ، پھر مورگا، پھر راولپنڈی، پھر پاکستان اور پھر گلوبل لیول پوری روئے زمین۔ یہ اس میں نہ کوئی رنگ کا مسئلہ ہے، نہ کوئی نسل، نہ کوئی زبان، نہ کوئی علاقہ، جو آدمی، کیونکہ یہاں بنیادی طور پہ بات اللہ تعالیٰ نے نسل آدم کو تقسیم کیا، کس بنیاد پہ 2 گروہوں میں تقسیم کیا، 2 الہ کا تصور ہے، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک انسان کا نفس، افریت من اتخذ الہہ ہوا۔ اس بنیاد پر 2 ہی دستور ہیں، ایک صراط مستقیم ہے اور ایک نفس کی خواہشات کی پیروی ہے۔ 2 ہی گروہ ہیں نسل آدم کے، یا انسان حزب اللہ ہی گروہ میں جائے گا یا حزب الشیطان میں جائے گا۔ 2 ہی ولایت کے نظام ہیں، ایک الہی ولایت کا نظام ہے، ایک طاغوت کی ولایت کا نظام ہے، اور 2 ہی انجام کار نسل آدم کی تقسیم ہے، یا انسان اہل فلاح میں سے کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے گا اور یا اہل خسارہ میں سے ہو جائے گا۔ باقی یہ جو کچھ بھی آپ کو اس وقت بھی دکھائی دے رہا ہے کہ جناب یہ مسلمان ہیں، یہ ہندو ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ یہودی ہیں، پھر مسلمانوں کے اندر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ جناب یہ مسلمانوں میں یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں در حقیقت یہ دین نہیں ہے۔ دین صرف 2 ہی ہے، یہ مذہب انہیں کہا جاتا ہے، ایک لمبی تفصیلی بحث ہے۔ دین صرف 2 ہے، یا انسان خدا پرستی کرے گا اور یا نفس پرستی کرے گا، یا شکر تم کے راستے پہ چلے گا یا کفر تم کے راستے پہ چلے گا، باقی آگے تفصیلات ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو حکم ہم نے آپ کو دیا ہے لکم دینکم ولی دین، اس پر عمل کرنے سے پہلے جس کو آپ نے کہنا ہے، کیونکہ اختلاف یاد رکھیے گا پرسنالٹی کے ساتھ نہیں ہے، اختلاف کس کے ساتھ ہے؟ بیہیویئر، کریکٹر، دین کے ساتھ اختلاف ہے، اس کو کہنا ہے لکم دینکم، کم کے ساتھ اختلاف نہیں ہے۔ جو ہمارے امام علیہ السلام نے فرمایا برے آدمی سے نفرت نہیں کرو، برائی سے نفرت کرو۔ آج ہم نے الٹ دیا مسئلہ، ہم برے آدمی پہ لان تان کرتے ہیں لیکن اس کے کردار سے اجتناب نہیں کرتے، حالانکہ جو قرآن کریم جو اختلاف کر رہا ہے جس نقطے پہ، وہ دین سے مراد ان کا سٹائل آف لائف ہے، ان کے سٹائل آف لائف سے۔ آج کیا چیز ہے؟ ہمیں نام سے اختلاف ہے کہ فلاں آدمی نے یہ نام کیوں رکھا ہے، جیسے خلفائے ثلاثہ کے اسماء ہے، تو آج کا معاشرہ جو ہے وہ نام سے اختلاف کرتا ہے، اس کردار سے اختلاف نہیں کرتا، جبکہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کا اختلاف نام کے ساتھ نہیں تھا۔ نہ جانے کتنے ہمارے ائمہ گزرے ہیں کہ جن میں سے اصحاب، ان کی اصحاب کے ناموں میں لوگوں نے کہ نام یزید تھے، لیکن ہمارے کسی امام نے ان کو نہیں کہا کہ یہ آپ نے کیا نام رکھا ہوا ہے۔ خود حضرت مولا صاحب زمان علیہ السلام سے پہلے 11ویں امام، ان سے پہلے 10ویں امام جو عثمان بن سعید ہیں، جو نوابین اربعہ میں سے پہلے ہیں، وہ ہمارے 10ویں امام کے وکیل بھی تھے، 11ویں امام کے بھی وکیل تھے اور 12ویں امام کے بھی وکیل تھے، لیکن کسی امام نے ان سے یہ تقاضا نہیں کیا کہ یہ آپ نے کیا نام رکھا ہوا، آپ اسے تبدیل کریں۔
تو ہم جو قرآن کریم کا یا اہل بیت علیہ السلام کا جو نظریہ ہے اس میں اختلاف ان کے سٹائل آف لائف سے کرنا ہوتا ہے، نام سے، رنگ سے، نسل سے اختلاف نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اس کردار سے اختلاف کرنا ہے، اس نظریے سے پریکٹک۔ جو میں نے آپ کو چوتھے امام علیہ السلام کا ارشاد عرض کیا کہ امام فرماتے ہیں برائی سے نفرت کرو، یعنی جب یہی تبرہ اور تولا کا مسئلہ ہے۔ تبرہ سے مراد لفظی طور پہ نام لے کے کسی کو لان تان کرنا نہیں ہے، تبرہ سے مراد ہے اظہار براءت کرنا۔ اظہار براءت سے مراد ہے اس کردار سے اظہار براءت کرنا، یعنی کسی کا حق غصب کر لینا۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے ایک اہل فرد جو ایک منصب کا حقدار ہے، وہ جبر کے ذریعے سے، طاقت کے بلبوتے پہ وہ آئے اور آ کے اہل فرد کو اس کے مقام سے ہٹائے اور آ کے اس کے مقام پر اہلیت نہ ہونے کے باوجود بیٹھ جائے، یہ غصب کرنا ہے نا، یہ کچھ اور چیز ہے، یہی چیز ہے نا یہ۔ تو اب میں اس آدمی کو تو برا کہوں، لیکن جب میرے والد انتقال کرے تو میں میرے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، میں بڑا بیٹا ہوں اور میں اپنے بہنوں کا حق غصب کر لوں، ان کا حق ان کو نہ دوں، یا دوسرے بہن بھائیوں کا حق غصب کر جاؤں اور میں اس کو ان کے حق نہ دوں اور اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں، تو میں پھر کیا ہوں؟ میں نے تو وہی کام تو میں نے کیے۔ میرا ایک عزیز ہے یہاں آج کل آیا بھی ہوا ہے، وہ اب پھر کیا ہوئے کر دو، اس نے مجھے اپنا ایک فیملی کا واقعہ سنا ہے، میں حیران ہو گیا واقعتاً۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے نانا کا انتقال ہوا تو ان کے نانا حضور نے پرانے وقت میں کوئی اسکردو شہر میں کوئی 8-10 کنال یا 15-20 کنال کو جگہ خریدی تھی، پھر ود دا پیسج آف ٹائم جب وہ خریدی گئی تھی تو کوڑیوں کے مول تھی، پھر اسکردو شہر ترقی کرتا گیا، یعنی اس میں آبادی بڑھتی چلی گئی، وہ زمین جو تھی وہ شہر کے اندر آ گئی، یعنی جب وہ شہر کے اندر آئی تو وہ کمرشل بن گئی۔ اس کے نتیجے میں اس زمین کی پر کنال کی خریدی گئی تھی پوری 12, 14, 15 کنال جو بھی تھی، وہ خریدی گئی تھی کوڑیوں کے مول۔ اب ایک ایک کنال کی قیمت کئی کروڑ روپے تھی۔ اس عزیز نے مجھے بتایا کہ جب ہمارے نانا کا انتقال ہوا تو ہمارے جو بڑے ماموں ہیں انہوں نے سارا انتظام کیا وراثت کی تقسیم کا، سب بہن بھائیوں کو بلایا، صرف بھائیوں کو نہیں، سب بہن بھائیوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ ہمارے والد جب انتقال کر گئے تھے تو یہ وراثت چھوڑ کے گئے تھے، ہم اتنی بہنیں ہیں، اتنے بھائی ہیں، اس میں سے ہر آدمی کا بہن کا اتنا حصہ ہے، یہ دیکھو یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ لیجئے، اسے لے لیں۔ میں آج بھی آرزو رکھتا ہوں، میں نے اس کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حیات دے، توفیق دے، میں اس وجہ سے اب آرزو رکھتا ہوں کہ میں اسکردو جاؤں اور جا کے اس آدمی کی زیارت کروں۔ میں اس واقعتاً میں آرزو رکھتا ہوں اس کی زیارت کروں۔ آج کے دور میں اپنے اس عدالت کے فکر پہ قائم رہنا، یہ سوائے اس کے کہ اللہ کی خاص لطف و کرم کی نظر اس کے شامل حال ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی آدمی کام نہیں کر سکتا۔ انسان کا نفس اسے برائی کی طرف کھینچتا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا بھائی تھا۔ پنجاب میں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور پھر اپنے آپ کو کہتے نہیں ہم مومن ہیں اور ہم شیعہ ہیں، اور کڑا پہنا ہوا اور کالا کرتا پہنا ہوا اور مولا کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔
جب یہ غاصبان جو ہیں جاتے ہیں، آپ یقین مانیے ائمہ علیہم السلام جب ان کے ذریعے مقدس پہ پہنچے، ائمہ لعنت کرتے ہیں کہ تو تمہارے پر خداوند عالم کی لعنت ہو، تم تو غاصبان ہو۔ تو اس لیے اختلاف جو امام نے فرمایا، برائی سے اختلاف کرو، برے سے نہیں۔ فرمایا وہ تو بیمار ہے، جیسے ایک انسان دنیا میں مس ہینڈلنگ کی وجہ سے، غلط غذا کھانے کی وجہ سے، غلط طرز عمل کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، تو جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو لوگ اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ فرمایا برے انسان سے نفرت نہیں کرو، اس کی اصلاح کی کوشش کرو، اس سے اظہار ہمدردی کرو، تاکہ وہ جو جہنم کے گڑھے میں گرا ہوا ہے اس کو باہر نکالا جائے۔ اس کے لیے دعا کرو کہ پروردگارہ اسے ہدایت دے۔ لیکن برائی سے نفرت سے کیا مراد ہے؟ جس کردار کی وجہ سے وہ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس برے کردار سے نفرت کرو، یعنی اپنے اندر سے اس کردار کو دور کرنے کی، اسے کہتے تبرہ کرنا، اعلان برات کرنا، اظہار برات کرنا۔ اور تولا جو ہے اس سے مراد نعرہ حیدری نہیں اور یا علی، اس سے مراد ہے وہ سیرت و کردار جو ہمارے ائمہ نے پیش کی ہے، اس سیرت و کردار کو اپنے کردار میں اتارنے کی کوشش کرنا، اس کے ساتھ وابستگی پیدا کرنا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا کہ ایک آدمی حضرت امیر المومنین کی حیات مبارکہ میں کسی مسجد کے ساتھ وابستہ تھا، وہاں پہ شاید وہ کوئی اذان کہتا تھا، اس کے پیسے لیتا تھا، یعنی وہ جو سروسز دیتا تھا اس کے پیسے لیتا تھا، اس کے اگینسٹ معاوضہ لیتا تھا۔ تو ایک روز اس کا امیر المومنین سے آمنا سامنا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ حضرت میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کل رات جو میں عرض کر رہا تھا، میں تو ابھی کچھ بھی نہیں کہتا، آپ قرآن کریم پڑھیں۔ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں اور اپنے طرز عمل پر ندامت محسوس نہیں کرتے، قرآن کریم کا لحن، قرآن کا انداز گفتگو ان لوگوں کے ساتھ یا ان کے بارے میں انتہائی تلخ ہے۔ قاتلہم اللہ انا یوفکون، وہ لوگ جو نافرمان ہیں اور اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قاتلہم اللہ انا یوفکون، خداوند عالم انہیں برباد کر دے، کس بدبختی کے راستے پر بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے ائمہ علیہم السلام جو ہیں، وہ جب بات آتی ہے نافرمان لوگوں کی یا نافرمانی کی، تو ان کا انداز انتہائی سخت ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں حضرت آپ سے محبت کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے نہ لحاظ کیا، کہا کہ جو کردار تیرا ہے، اس کردار کی وجہ سے تو کہتا ہے تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں تیرے ساتھ نفرت کرتا ہوں، میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ جو خون حسین علیہ السلام کے تاجر ہیں، ائمہ کھل کے کہتے ہیں ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں، ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں، اس واسطے کہ آپ لوگوں نے اپنی ان حرکات کی وجہ سے، یہ کمرشلزم جو ہے، خون حسین علیہ السلام کی جو تجارت ہے، اس طرز عمل نے امام علیہ السلام کی تحریک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا۔ تو لیکن یہ جو حکم ہے، دو چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کل جو میں نے عرض کیا تھا، بیہیویئر۔ پھر بیہیویئر جب ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں، وہ کیا چیز ہے؟ لا اعبدو ما تعبدون،
اور دوسری آیت کریمہ بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو آئی ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، لا عابدو مومن جو ہوتا ہے اس کی زندگی کا طرز عمل کیا ہے ایاک نعبدو، وہ زندگی کے ہر مسئلے میں کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ، یہ اس کا طرز زندگی کا پریکٹیکل بیہیویئر ہوتا ہے۔ وہ ہر کام اس لیے انجام دیتا ہے، کھانا بھی اس لیے کھاتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے، آرام اس لیے کرتا ہے اللہ چاہتا ہے، شادی اس لیے کرتا ہے اللہ چاہتا ہے، اللہ دوسرا چیز اللہ کے بتائے ہوئے طریق پہ کرتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں اس سے نتیجہ کیا لینا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں آپ ان سے کہیں کہ میں لا اعبد ما تعبدون، آپ لوگ تو نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، تو میں لا اعبد، میں نفس کی خواہشات کی پیروی کا راستہ میری زندگی کا دستور نہیں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور آپ لوگوں کا جو دستور عمل ہے، پریکٹیکل بیہیویئر ہے، وہ ہے کہ جس رب کی میں بندگی کرتا ہوں اس کے بتائے ہوئے طریق پر اس کی دی ہوئی جوانی کو استعمال کرتا ہوں، اس کے بتائے ہوئے طریق پہ مال کماتا ہوں، اس کے بتائے ہوئے طریق پہ مال خرچ کرتا ہوں۔ آپ کا زندگی کا دستور عمل جو ہے وہ یہ چیز نہیں ہے، آپ اللہ کے لیے عمل انجام نہیں دیتے، اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر انجام نہیں دیتے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انجام نہیں دیتے، بلکہ آپ کا مقصد جو ہے وہ نفس کی خواہشات کی تسکین کرنا ہے۔ یہ ڈفرینس آف بیہیویئر پہلے اسٹیبلش کرنا ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے ولا انا عابد ما عبدتم، ڈٹرمنیشن، نیت و ارادہ۔ ولا انا عابد ما عبدتم، میرا حتمی ارادہ یہ ہے کہ اگر ولا انا عابد ما عبدتم، میں کبھی بھی جس راستے پر آپ چل رہے ہیں نفس کی خواہشات کی پیروی میں کبھی بھی اس راستے پر جانے والا نہیں۔ اللہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے، جو سورہ اس میں زیارت عاشورہ میں یہ کلمہ لکھا ہوا نا، یہ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ، یعنی اگر حضرت میرا آپ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، عہد ہے، میرا وعدہ آپ کے ساتھ، اگر مجھے اللہ صبح قیامت تک کی زندگی دے میں زندگی اسی طرح سے بسر کروں گا۔ انی سلم لمن سالمکم، جس کے ساتھ آپ کی صلح ہے، جو زندگی کا دستور عمل آپ کا ہے، میں اس کے مطابق اسی راستے پر چلوں گا، ولو کتنی مشکلات پیش آئیں۔ وحرب لمن حاربکم، اور جس شے کے ساتھ، جس نظریے کے ساتھ آپ کی جنگ تھی، میری بھی ان کے ساتھ جنگ ہے، میں ان کے ساتھ حالت جنگ میں رہوں گا، چاہے مومن آل یاسین کی طرح لوگ مجھے آ کے یہ دھمکی دیں کہ یا تو آباء و اجداد کے دین پر آؤ یا ہم تمہیں مار دیں گے، بولو مجھے مار دیں، لیکن میں آپ کا راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے یہ شیخ باقر نمر کون ہے؟ یہ آج کے دور کے مومن آل یاسین ہیں، یہ آج کے دور کے کربلا کے۔ باقر صدر شہید کون ہے؟ یہ آج کے دور کے کربلا کے مومن آل یاسین ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ڈٹرمن کرنی ہے کہ جس کو جہاں ان کے طرز عمل سے یہ چیز ثابت ہو جائے کہ اگر اللہ انہیں ہمیشہ کی زندگی دے وہ ہمیشہ اس راستے پر چلیں گے، نفس کی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ جب یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ ان کا بیہیویئر ہے اور یہ ان کا عزم ہے، یہ ان کا ارادہ ہے، یہ ان کی نیت ہے کہ وہ کبھی بھی نفس کی خواہشات کی پیروی کا راستہ نہیں چھوڑیں گے اور اللہ کی فرما برداری کے راستے کی طرف نہیں آئیں گے، اور یہ جن کو کہا گیا ہے ان کا بھی ارادہ ہے کہ اگر اللہ ہمیشہ کی زندگی دے یہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کریں گے، تو ان کو کہا گیا کہ پس اب آپ کو چاہیے کہ ان کو
کہیں کہ لکم دینکم ولی دین، اور یہ کل اس پر بحث کریں گے۔ یہ خالصتاً سیاسی حکم ہے کہ شارع مقدس اسلام کیوں چاہتا ہے کہ ہم یہ بات ان سے کہیں۔ اگر ہم نہیں کرتے تو کیا نقصانات ہوتے ہیں انسانی معاشروں پہ، اور اگر ہم کریں گے تو پھر کیا انسانی معاشروں کو، فرد کو کیا فائدہ پہنچے گا، اس کے اولاد کو کیا فائدہ پہنچے گا، اس کے خاندان کو کیا فائدہ پہنچے گا، اس کے شہر اور ملک اور اس روئے زمین کی آبادی کو آج میں اور آنے والے مستقبل میں کیا فوائد حاصل ہوں گے، اور اگر نہ کریں تو کیا نقصانات ہوں گے۔ اس پر کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔